السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں باہر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے اور فورنائٹ میں 48 ڈگریز فورنائٹ۔ بیوٹیفل ڈے، سن از آؤٹ۔ آج پاکستان سے بہت افسوسناک خبریں۔ جعفر ایکسپریس ایک ٹرین ہی اغوا ہو گئی ہے۔ واہ جی واہ، منیرہ مستری سور صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور میں صرف ایک انٹرنیشنل نیوز اس کو کیسے پک کر رہی ہے، 10 minutes before منٹ ایک ہے نیوز آن لائن، انہوں نے جناب صاحب یہ لکھا ہے: پاکستان ٹرین ہائی جیک لائیو اپڈیٹس۔ دا جعفر ایکسپریس، a passenger train in Pakistan southwestern Balochistan, was attacked on Tuesday, leaving the driver severely injured. At least 6 passengers have died in the attack. یہ فوجی ہے غالباً۔ Local media reported that over 450 passengers and staff are feared to have been taken hostage. According to the recent reports, the militants of the Baloch Liberation Army took hundreds of hostages but released the women and children later. In a statement, the separatist group said they will keep holding the security personnel from the Pakistan Army as hostage. More details are running as live. Stay tuned to the Pakistan train hijack live updates. پاکستان ٹرین ہائی جیک لو اپڈیٹس۔ یہ آپ کا اسلام ہے، رمضان، دس از یور اسلام۔ کل ایک ظفر پاشا صاحب ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، کوئی اس کو ہی ہیڈ سم فیوری ان ہز برین، اس کو ہمارے وہ اینٹی میتھ نے کچھ کامنٹس پہ جواب دیے، وہ پھر چڑھائی کری جا رہا ہے۔ کل اس نے پبلشر سے میرا نمبر دیا اور میرے سے، نظر صاحب میں آپ سے یہ وہ ایک بات، اس نے 2 باتیں اچھی کی۔ اس نے کہا سر آپ تو ویسے مسلمان ہیں، مسلمان تو آپ ہیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے امن والا، امن والے تو آپ ہیں سر، یہ باقی سارے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا یار مہربانی، آئی ڈونٹ وانٹ لیبلس، بلکہ آئی ول اسٹارٹ دا پروگرام۔ جو ہمارے میرے ایک دوست ہیں کینیڈا سے ایک یہ بھیجا، تو میں بڑا امپریس ہوا کہ یہی بات ہماری تقلید، کنڈیشننگ، اور یہ صاحب پھر ان کو آج مجھے کتاب چاہیے۔ ایک بات انہوں نے اچھی کی، میں بتاؤں گا کہ اصل میں گند کیا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو $14 کی نظر صاحب نے کی ہے۔ نظر صاحب نے 12 کروڑ کا گھر اپنا اس جہاد میں گوا دیا فار دا پبلک گڈ، ٹھیک ہے جی، اور تاکہ پیس ہو، امن ہو، باقی لوگ سکون سے بیٹھیں، ہمارے رائٹس کی بات ہو۔ تو وہ پبلشر نے پہلے بنڈ ماری، شکیب بیگ نے، تو اب کتاب بھی کہتے ہیں مفت مل جائے۔ کمال ہے ویسے پاشا صاحب، آپ کو میرا سلوٹ دونوں ہاتھوں سے، آپ کے اسلام کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کینیڈا سے مجھے دوست نے بھیجی، جو ہمارا ایکچولی ہم سب کا المیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ المیہ یہ ہے ہمارا جناب صاحب کہ میں آپ کو دوسری اس میں ہے، اچھا جی، فریڈم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ میکسم گورکی کا کوٹ ہے، روسی ناولسٹ، رائٹر، ادیب۔ فریڈم از دا فرسٹ 5 minutes in which I was born to cry naked۔ میری آزادی صرف 5 منٹ پر محیط تھی جب میں ننگا پیدا ہوا اور میں رو رہا تھا۔ اس کے بعد اور نیم لیس تھا، کوئی میرا نام نہیں تھا، کوئی میں نے گناہ نہیں کیا تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اینڈ کوئی مجھے کسی کے خلاف گرج نہیں تھی، غم نہیں تھا۔ I was born to cry naked, nameless, without sin, without directions and without human grudge، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو پھر ایکسپلین کیا گیا کہ 5 minutes after your birth they will decide your name۔ وقار کی پھر بیٹے کی بات کہ دے سے کہ وہ جنت ہے دوزخ ہے، دے سے کہ وہ جنت میں جائے گا، دے سے کہ یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ They will decide on nationality, religion and caste, and you will spend your life fighting and stupidly defending things you did not choose۔ وہ سٹارٹ ہی بیچارہ کرتا ہے کہ میں بائی برتھ مسلمان ہوں، وہ جو بیچارہ وہ ہے اینٹی میتھ۔ میں ایک کل ویڈیو بہت اچھی بھیجی، میں اس پہ بھی پاشا صاحب کی بلکہ یہ آئی ہے۔ پاشا صاحب نے کہا جی کہ سورہ نساء آیا 13 میں یہ ہے کہ
So to do zulm in Allah's name is shirk billah, which is unforgivable. ٹھیک ہے جی. And this is all from the actual Quran. And this is exactly what General Asim is doing while quoting the Quran and yet murdering and pillaging. ٹھیک ہے جی. سورہ نساء میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرک باللہ ہے، شرک اللہ کے خلاف جو شرک ہے کہ یہ بتوں کو پوجنا، یہ وہ تو چلو ڈیفرنٹ ہے. اللہ کے نام پر شرک کرنا، مطلب آپ منیرے سے ڈر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں نا، اس کو پاورفل سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ویسے سورہ النساء آیا 13 ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے وچ از ویری گڈ. اچھا، پھر میں ایک بہت زبردست دیکھ رہا تھا، ایک کسی نے مجھے فیس بک پہ ویڈیو شیئر کی، آپ اسے سننا، بہت ہی زبردست ہے. No, we're here as spiritual beings misidentified with physical form, and the opportunity that it is to be human versus, say, a dog or a monkey or a cat is that we get to reflect and realize, oh, I'm boundless, timeless, limitless, but I've been misidentified with the feelings of inadequacy that I'm now blaming my childhood for, but it's not really from there. Maybe the catalyst that turned it on, but I'm the one that arrived in this dimension to break free from these illusory limitations. That's all life is. The whole gamut of the human experience is to break free from the constraints with which you arrived. It's not to get followers. I hate to break not the to news get followers. No, we're here as spiritual beings misidentified with physical form, and the opportunity that it is to be human misidentified with physical form is that we get to reflect and realize, oh, I'm boundless, timeless, limitless, but I've been misidentified with the feelings of inadequacy that I'm now blaming my childhood for, but it's not really from there. Maybe the catalyst that turned it on, but I'm the one that arrived in this dimension to break free from these illusory limitations. That's all life is. The whole gamut of the human experience is to break free from the constraints with which you arrived. It's not to get followers. I hate to break the news to people. Not to get followers. No, we're here as spiritual beings misidentified with physical form, and the opportunity that it is to be human versus, say, a dog or a monkey or a cat is that we get to reflect and realize, oh, I'm boundless, timeless, limitless, but I've been misidentified with the feelings of inadequacy that I'm now blaming my childhood for, but it's not really from there. Maybe the catalyst that turned it on, but I'm the one that arrived in this dimension to break free from these illusory limitations. That's یہ illusory limitations ہیں، یہ illusions ہیں جنت دوزخ جہنم کی، یہ illusions ہیں خدا کے آؤٹ سائڈ کی. ٹھیک ہے نا، یہ illusions ہیں جس پہ ظفر پاشا پھنسا ہوا ہے، صورتیں نکال کے ٹپ ٹپ کے چڑھ رہے ہیں ہمارے پہ. اور جا کے ادھر بلوچستان ٹرین چڑھاؤ، جائے تبلیغی اور رامزادے اور روزے والے، مرو ادھر کتو. وہ آج ہی پاکستان پہ پابندیاں شاید لگ رہی ہیں، آج ہی. کیا حال تم لوگوں نے، ڈلوں نے، منافقوں نے کر دی ہے. انہوں نے سعودی عرب کو صرف ٹرمپ نے اہمیت دی. میرا خیال تھا شاید عمران خان کا بھی کوئی فوکس میں رکھے. نو، ادھر زیلنسکی گیا، پاؤں پڑ گیا، اس نے کہا یار ٹرمپ کو فون کرو، میرا منت تلا، اور میری جان چھوڑ دو. اب پاکستان دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے، چین کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی. نہ امریکہ کو لے سکتا ہے، نہ چین کو چھوڑ سکتا ہے. کارگل کے وقت مجھے یاد ہے فورن آفس میں ایک میرے دوست تھے، وہ کہتے کہ چین کی طرف انہوں نے دیکھا گانڈے شانڈے نے، تو چین نے کہا پھر ایک دفعہ ہماری طرف دیکھو، امریکہ سے مکمل جان چھڑا لو. وہ ایکچولی مشرف ایڈوائز گانڈا کہ چین کو ساتھ لیتے ہیں، لیکن نواز گانڈا صاحب جناب پتلی شتری پہنی، اور گرمیوں کے دن وہ کلنٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے چھٹی والے دن یہ گانڈا صاحب پہنچ گیا، پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے، اس نے ٹوا مارا گانڈے کا کلنٹن نے. باتیں کرتے ہیں صدر نے زیلنسکی کی لی، اس دلے کی بھی لی، اس نے کتاب میں لکھا ہے اپنی کتاب، بغیرت قوم ہے یہ دلہ، پتہ نہیں ہاروں والے کی نسل، یہ کتے بلے ہمارے پہ چڑھا دیے گئے ہیں، اور آپ خسرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام میں کہتے ہیں اسلام میں ہم سب جنتی ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. ایک مسلم ممالک سوڈان میں مدد دینے کرنے، چلو غازہ تو ادھر لڑائی شدید ہے، سوڈان میں بھی کوئی مدد کرنے کے لیے. سوڈان کے کچھ تنظیموں نے کہا پہلی دفعہ ہمیں پتہ لگا کہ اس دنیا نے ایمپتھی لوز کر دی ہے، سمپتھی بالکل لوز کر دی ہے. ٹھیک ہے جی.
اچھا پھر میں دیکھ رہا تھا وہ میں نے بتایا آپ کو، پھر ایک کامنٹ بہت اچھا تھا وہ اپنا لیاقت صاحب کا فیس بک پہ ہی، میرے ایک بریگیڈیئر دوست نے کہا یار مہر اس جنرل منیرے نے ہماری ناک کٹوا دی ہے مریم بڈھی کو فوج کی رانی بنا کے میرے ایک بریگیڈیئر دوست نے کہا یار مہر اس جنرل مرید نے ہماری ناک کٹوا دی ہے مریم بڈھی کو فوج کی رانی بنا کے۔ میں نے کہا فوجی صاحب پہلے کون سا فوج پنسورے ہاتھ میں لیے بارڈر پہ پہرے دے رہی ہے پہلا کیڑی فوج پنسورے ہاتھ لے کے بارڈر تے پہرے دے رہی ہے ٹٹے سے، ادھر کتنا پیسہ ان پہ بلوچستان پہ لگتا ہے۔ 2013 میں گیا تھا EU کے لیے الیکشن میں، تو میں اتنا اپسٹ ہوا کہ جس طرح یہ انہوں نے ہر ایک کو بلا تمیز مارنا شروع کیا، پنجابی بھی خیر قتل ہو رہے تھے، تو میں نے آ کے اس کو کہا وہ بیچاری جو قتل کر دی انہوں نے، پریس کانفرنس کی، ضرور ماریں، ضرور پہلے دہشت گردی اس کی پروف کریں۔ وہ پتہ بھی نہیں کون سا شریف اللہ ہے کیا ہے، اگلوں نے کل ٹوئے پہ لت ماری اس کے امبیسڈر کے، آپ کے امبیسڈر کے میرون پاسپورٹ ہوتا ہے ان کو، بڑی بے شک وہ پرائیویٹ ٹور میں تھا، اٹھا کے سینیٹر گیا تھا ہانگ کانگ میں، امریکی سینیٹر، تو وہ بھی دوسرے پاسپورٹ پہ تھا، سینیٹر تھا خیر، تو وہ پرائیویٹ وزٹ پہ تھا، تو ہانگ کانگ میں بندوقیں نکل آئیں، اس نے کہا جی میرے سٹاف نے کیا، تو انہوں نے کہا چلیں دیکھیں، کچھ دیر انہوں نے ریسٹرین کیا، واپس نہیں بھیجا، اس ٹوئے سے کو لت ماری انہوں نے واپس بھیج دیا، واگا شاگا کوئی۔ میں نے کہا فوجی صاحب پہلے کون سا فوج پنسورے ہاتھ میں لیے بارڈر پہ پہرے دے رہی ہے، پہلے بھی تم ووڈکا اور بندوق تھامے میری دکان کے کیش والے گلے پر بیٹھے تھے، اور آج بھی بیٹھے ہو، ایک ہاتھ میں ووڈکا شراب پکڑی ہے، دوسرے میں بندوق، دے پیسہ آم کاٹ دیے ادھر DHA میں، سارا مارو اس فوج کو پکڑ کے، ان کتوں کو، دلوں کو۔ تم فوجی اتنے ڈپریسڈ پرورٹس ہوتے ہو کہ بس زنانی کے ہاتھ پہ بال نہ ہو، سب چلے گی تو اب اقلیم اختر کیا اور مریم دختر نواز کیا، تو مکی جاؤ، وچو بئی جاؤ، ٹھیک ہے، مکئی جاؤ، بھائی مولوی بھی تو تم پہ حدود کا کیس نہیں بنا سکتے نا، تم اوپنلی منیرے سور مریم گشتی کے ممے پٹو، کوئی کیس نہیں تم پہ بنے گا، ٹھیک ہے جی، مولوی نہیں بنائے گا، ان کی نظر میں یہ طرفین کی رضا کا سنا بل رضا ہے واہ بے مولوی کیا ہے، دم پھوکا گری جاتے، حرام نو حلال کری جا کتے سے۔ ایک اور تھا ہمارے بہت اچھے وہ چوائے صاحب ہیں، ان کی فیس بک پوسٹ میں سے میں پڑھ رہا تھا، دیٹ واز ویری گڈ، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہاں جی، فجر کی قسم ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزر جائے، ان چیزوں کی قسم عقل مندوں کے واسطے معتبر ہے، عقل مندوں کے واسطے، ناٹ یہ پاشا وغیرہ کے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا، اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کیا فرعون ابھی بھی زندہ ہے؟ چلیں یہ بھی قرآن پاک کی ظلم والی اس والی نشاندہی بھی سزا والی نہ کریں، رہا تو نہیں نا، بچا تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا، رسوا ہوا نا۔ اچھا، سمود کے ساتھ پتھروں کی وادی میں تو فرعون، ان سب نے ملک میں سرکشی کی، ان سب نے گانڈے، منیر مصری، سور، سٹیل کے لن والے، زرداری بیماری کی طرح سرکشی کی، پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا، پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا، بے شک آپ کا رب طاق میں ہے، لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن جب اسے وہ گانڈا کہہ رہے عزت بخشی ہے میں پرائم منسٹر بنا ہوں، امتحان ہے بینچو دلے تیرا،
اسی طرح میں آرمی چیف بنا ہوں، آئی ایم رائٹ، عمران خان فتنہ پھیلا رہا ہے، لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کی، انہوں نے بتایا رب تعالیٰ نے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر کنٹینیوڈ ہے اسی اس کا، بہت زبردست ہے۔ اچھا سوری، اچھا جی، اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ 25 کروڑ 2H مال واڑی بیٹھا ہے، 2H مال واڑی بیٹھا ہے، 25 کروڑ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہرگز نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کے رب کا تخت آ جائے گا اور فرشتے بھی صف بستہ چلے آئیں گے، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی، اس دن انسان سمجھے گا، اور اس وقت اس کو سمجھنے کا کیا فائدہ دے گا؟ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ یہ دوزخ ہے، یہ جعفر ایکسپریس۔ اب سوچتے کہ یار کاش ہم اس فوج کے خلاف کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کاش ہم نظر چوہان کی باتیں مان لیتے یار۔ بس اس دنیا اس کا عذاب کوئی بھی نہ دے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ ارشاد ہوگا اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، ٹھیک ہے جی۔ اپنے رب کی، اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، شعور مقدسہ کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف۔ ہماری جیسی روحیں، وہ جو ویڈیو دکھائی بندے نے کہ اس ڈائمینشن میں انفینٹ ہے، دیر از اے ٹوٹل فریڈم، اس میں واک ان کرے۔ انسان بیسیکلی از اے اسپرچل بینگ، ناٹ اے فزیکل بینگ، ٹھیک ہے جی۔ فزیکل بینگ کے لیے یہ کنسٹرکٹ کی گئیں ریلیجنز، انٹرپریٹیشنز، بائبل، تورات اور قرآن پاک کی فیوریبل کنسٹرکٹ کی گئیں مال اکٹھا کرنے کے لیے، حرام زدگیاں کرنے کے لیے۔ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ وہ عرش معلیٰ، یہ دوزخ ہے، ادھر ہی دوزخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، حساب کتاب نہیں رکھتا، ہم کیوں غریبوں کو دے کر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور یتیم بچوں کو کیمرے کے سامنے لا کر چندہ دیتے ہیں؟ وہ دل سے نہیں نہ دے رہے ہوتے جناب صاحب، دل سے تو ہماری بات کریں نا۔ ادھر ہے سارا معاملہ، میرے سے نا ٹو ٹو پا پا پی پی کریں، ٹھیک ہے نا، کہیں مسلمانی شانی۔ وہ کہتا ہے ہاں جی آپ مسلم کا مطلب آپ، آئی ڈونٹ وانٹ اینی لیبلس۔ الحمدللہ آج 31واں روزہ رکھا ہے، 23۔ کل میں اپنی آنکھیں دکھانے گیا تھا کہ کوئی شوگر کا ایفیکٹ، انہوں نے کہا جی ایبسلیوٹلی نو ایفیکٹ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کو ہمیں پڑی ہوئی تھی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، پری ڈائبٹک تو نہیں ہے آپ ٹائپ 2 کے، ٹائپ 2 بنائی ہوئی ہے۔ وہی بچے کی بات، پیٹ باہر ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹک ہیں، پیٹ اندر ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کھوپڑے میں سوچیں کچھ، پاکستان کو تو واڑ کے رکھ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ آج دیکھیں، ویٹ کریں، سب کامتے پھر رہے ہیں، دڑا دڑ پاکستانیوں کو ادھر سے واپس بھیجا ہے۔ کل وہ لوڑا صاحب بول رہا تھا، وہ دلہ ایک فیصل رضا آبدی بھی فوج کٹ آؤٹ۔ ادھر 40% آف ورلڈز منرلز آر ان پاکستان۔ کتنا بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں، 40% آف منرل، سب سے بڑا منرلز تو رشیا میں ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اتنے بڑے بڑے ملک، وہ جی پاکستان میں 40% منرل ہیں۔ اور امریکہ پاکستان میں جس طرح یوکرین کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، اسی طرح عاصم منیر کا تھوڑا سا ٹوہا مار کے تو ادھر سے میں What are you talking یار؟ 25 کروڑ کو پہلے روٹی تو دلو۔ میں ادھر گیا تھا انزا میں، وہ پنک وہ روبی کے پہاڑ کاٹ رہے تھے ایکسپلوژن کر کے۔ میں نے ایک چینی سے کہا، کہتا ہے یہ پیسے لگتے ہیں، ہمیں لاتے ہیں، اس کو نکالنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب یہ تیل بڑا نایاب تھا، ہر ملک نے، ہمارے ادھر تیل نکل آیا، وہ نکال ہی نہیں آپ سکتے تو تیل کیا نکالنا، ٹھیک ہے نا جی۔ چوری چکاری، سیکیورٹی، ٹریول ایڈوائزری جو US کی ایمبیسی نے پاکستان کے لیے دی ہے،
ایک کانا کوئی انویسٹ کرنے پاکستان نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں وہ لوڈو صاحب فیصل رضا عابدی پھر کہ جی وہ ایس ایف آئی جو بنی ہے نا وہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے تو وہ کچھ کر سکتی ہے, صرف سیاستدانوں کو نکالیں, اس سے سیاستدانوں کو نکالیں. وہ منیر مستری کا ٹوا اوپر لٹکا کے نا ایس ایف آئی سے وہ انویسٹمنٹ لائے گا. مریم گشتی کا اور اس کا ٹوا لٹکا کے فوٹویں دیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. دلو مر جاؤ شرم سے نا. 25 کروڑ تم مر جاؤ. جس اسلام کی تم بات کرتے ہو وہی اسلام, وہی قرآن پاک کہتا ہے تمہارے لیے میں دوزخ بنا دیتا ہوں دنیا کو. بن گئی ہے تمہارے لیے پاکستان کی دوزخ. نہیں سنتے تھے نا مجھے, الٹا میرے پہ چڑھتے تھے نا, نہیں ساتھ دیا نا میرے جیسے لوگوں کا, آپ نے نہیں ایکنالج کی نا ہم لوگوں کی خدمات. کتاب ہی نہیں پڑھ سکے آپ. ٹھیک ہے نا جی. یوتھ کو بھی آپ نے ورگلایا, یہ ٹک ٹاک کیا اور بکواس کیا. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے